طلاق دینے کے تین طریقے ہیں، ایک کہلاتا ہے احسن، ایک کہلاتا ہے حسن، اور ایک کہلاتا ہے بدعی۔ سب سے اچھا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق طلاق دینے کا احسن کہلاتا ہے، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کسی نے طلاق دینی ہو تو اس طریقے سے دے، اگر لاسٹ ریزورٹ یہی ہو طلاق کا، ورنہ تو گھر بنانا ہے، بگاڑنا نہیں ہے۔ دوسرا حسن طریقہ ہوتا ہے، اس سے کم بہتر لیکن یہ بھی اچھا ہے۔ اور تیسرے یہ والے طریقے ہیں جو سارے گناہ کے طریقے ہیں، اور یہی عوام میں رائج ہیں، جہالت کے اندر سب یہ گناہ والی طلاق ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب حسن احسن طلاق کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے پہلی طہر میں طلاق دی ہو، دو حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام آتے ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے۔ ایک حیض ختم ہوا پھر پاکی کے ایام آئے، پھر دوسرا حیض آیا، یہ دو ناپاکی کے ایام کے درمیان جو پاکی کے ایام ہیں انہیں طہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو احسن طلاق میں یہ ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، ناپاکی کے ایام میں طلاق دینا گناہ ہے، طلاق ہو جائے گی لیکن یہ طلاق دینا ناجائز ہے، اور ناپاکی میں طلاق دی ہے تو رجوع کرنا لازم ہے۔ دوسری چیز ہے اس طہر میں وطی نہ کی ہو، جس طہر میں یہ اپنی بیوی کو سرکشی کی وجہ سے اور لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ طلاق دینا چاہ رہا ہے، اس پورے طہر کے ٹائم میں اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم، کیونکہ جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر زوجہ کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی احتیاط ہے کہ اس طہر میں طلاق دو جس میں تم نے جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، تاکہ تم جلد بازی میں غلط فیصلہ نہ کرو۔ تعلق قائم نہیں کیا ہوگا تو زوجہ کی ضرورت یہاں ہوگی، پھر بھی وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے تو اس کا مطلب طلاق دینا ضروری ہے۔ تو پہلا پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے، دوسرا ان پاکی کے دنوں میں تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے، تو اگر تعلق قائم ہو گیا تو نہ دیں، یہ والا پاکی کے ایام گزرنے دیں، اس کے بعد ناپاکی کے ایام آ جائیں گے تو ناپاکی کے ایام میں تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، اس کو بھی گزرنے دیں، اس کے بعد جو پاکی کے ایام آئیں گے اس میں تعلق قائم کرنے سے پہلے پہلے طلاق دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہے ایک طلاق دی ہو، پاکی کے دنوں میں طلاق دینی ہے، ان پاکی کے دنوں میں جن میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اور میکسیمم کتنی طلاق دینی ہے؟ ایک۔ ایک سے زیادہ طلاقیں ایک پاکی کے ایام میں دینا یہ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں تشریف لائے جب ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی تھی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھیل تماشا بنایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی میں موجود ہوں۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا بنانا ہے جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں۔ تو ڈراموں میں بھی یہ ترغیب دی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ تو بیچارے جاہل یہ سمجھتے ہیں جب تک 3 دیں گے نہیں نا تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ان کو لگتا ہے پاورفل طلاق وہ ہوتی ہے جب 3 دی جاتی ہیں، وہ بھائی پاورفل نہیں ہے، یہ بیڑا غرق کرنے والی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد واپسی کے سارے راستے آپ نے بند کر دیے، تو یہ تو جہالت کی بات ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے بیوی کے واپسی کا راستہ بند کر دو، بھائی ایک دو، تاکہ تمہارے پاس 2 مزید سوچنے کے لیے آپشن موجود ہوں۔ اور لفظ طلاق سے طلاق دینا، لفظ طلاق لفظ صریح سے طلاق دینا ہے، ٹھیک ہے نا، لفظ طلاق جیسے ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کے لفظ سے طلاق دے دیتا ہے تو حرام کا لفظ ہے صریح لیکن اس سے طلاق بائن پڑتی ہے، نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آزاد کے لفظ سے کوئی طلاق دیتا ہے، طلاق پڑ جائے گی لیکن گناہگار ہوگا کہ یہ لفظ طلاق سے دینا احسن ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز کے ساتھ جو طلاق دی جاتی ہے وہ سب سے اچھی طلاق ہے۔ بہت مجبوری ہو تو علماء کی مشاورت کے بعد اس پروسیس کے ذریعے طلاق دیں تو کوئی گناہگار بندہ نہیں ہوگا۔ پاکی کے دنوں میں طلاق، ان میں وطی نہ کی ہو، ایک طلاق دی ہو ایک طہر کے اندر، اور لفظ طلاق سے طلاق دینا۔ اور 5ویں چیز ہے پھر رجوع نہ کرنا۔ رجوع نہ کرنا مطلب اس کی عدت گزرنے دیں، اس کے قریب نہ آئیں، اس سے رجوع نہ کریں، اس کی عدت گزرنے دیں، جیسے عدت گزرے گی وہ نکاح سے نکل گئیں، اب کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو کریں گی۔ ایک طلاق پڑ گئی، ابھی اس کے پاس کتنی طلاقوں کا اختیار ہے؟ 2 کا۔ اگر مستقبل میں کبھی دوبارہ اس عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اب 2 طلاقوں کا اختیار اس کے پاس بچے گا۔ تو دیکھیں واپسی کا کتنا اچھا راستہ ہے اس کے اندر۔ دوسری ہے حسن طلاق، جس کی عورت کی رخصتی ہو گئی ہو، تعلق قائم ہو گیا ہو شوہر کے ساتھ، اس کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دینا۔ کوئی اگر 3 دینا چاہ رہا ہے تو 3 دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طہر میں جس میں اس نے تعلق قائم نہ کیا ہو ایک طلاق دے، پھر یہ طہر پاکی کے دن ختم ہوں گے، پھر ناپاکی کے دن شروع ہوں گے،
یہ ناپاکی کے دن ختم ہوں گے پھر پاکی کے دن شروع ہوں گے تو اس میں دوسری طلاق دے، پھر پاکی کے دن ختم ہوں گے پھر ناپاکی کے دن شروع ہوں گے پھر پاکی کے دن شروع ہوں گے تو تیسرے طہر میں 3 طلاقیں دے دے تو یہ طلاق کہلاتی ہے حسن۔ اس میں ہر ایک طلاق دینے سے پہلے اس کے پاس کم و بیش 20-25 دن کا ٹائم ہوگا سوچنے کا۔ پہلی طلاق دی، ابھی 20-25 دن کا ٹائم ہے، سوچ سمجھ کے غلطی کا احساس ہو جائے تو ریورس بھی کر سکتا ہے، اور اگر لگتا ہے کہ ٹھیک فیصلہ ہے تو دوسری طلاق دے دے۔ پھر 20-25-30 دنوں کے بعد جب یہ پاک ہو جائے گی دوبارہ تیسری دفعہ تو سوچ سمجھ کے یا تو ریورس کر دے ڈیسیجن کو، رجوع کر لے، یا پھر تیسری طلاق دے دے، تو یہ حسن طلاق کہلاتی ہے۔ اچھا دیکھیں 3 طہر میں 3 طلاقیں دے، وطی نہ کی ہو اور رجوع بھی نہ کیا ہو۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی طلاق کے طریقے ہیں وہ سارے بدعت پر مبنی ہیں، ناجائز اور گناہ ہیں۔ اب اس میں دیکھیں حیض میں طلاق دینا، ناپاکی کے دنوں میں طلاق دینا ناجائز ہے، گناہ ہے، دے دی تو اس سے رجوع کرنا لازم ہے۔ ایک طلاق ہو گئی ہے، اب دینا چاہتا ہے تو پاکی کے دنوں میں طلاق دے۔ دوسرا، ایک سے زیادہ دینا، ایک وقت میں ایک پاکی کے ایام میں ایک سے زیادہ طلاق دینا، یہ بھی بدعت والی طلاق ہے، ہو جائیں گی ایک سے زیادہ طلاقیں لیکن دینا گناہ ہے۔ تیسرا، لفظ طلاق کے علاوہ لفظ کنایا سے طلاق دینا، آزاد والا لفظ ہے جیسے، حرام والا لفظ ہے جیسے، اس میں طلاق بائن پڑتی ہے، نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے، یہ طلاقیں دینا اس طرح سے گناہ ہے، ناجائز ہے۔